وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ اعراف درس نمبر 660 آیت نمبر 45 سے 49. آج کا موضوع، کیا ہم اصحاب الجنت میں سے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا. بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں. تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 45 لفظی ترجمہ الذین یصدون عن سبیل اللہ. یہ ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ جزائے اعمال کے منکر ہیں. سامعین اکرام، ظالم کی تشریح بیان ہو رہی ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ روز قیامت دوزخی اور جنتی ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. تو جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ بھئی ہم نے تو ہم سے تو جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تو رب نے سچا کر دکھایا، تو کیا تم سے جو اے دوزخیوں کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہوا کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں. پھر ایک پکارنے والا پکار لگائے گا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں پر. تو اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. آج کا جو سبق ہے وہ ظالم کون لوگ ہیں، اس کی میں نے آج کے سبق میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے. میں نے کچھ گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ ظالم جو ہے خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، لیکن آج اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. بالکل ہماری آج کے 2020 کے جو مسلمان ہیں تمام کے تمام، یہ سب لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھرپور روکنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور اس میں ہم کجی تلاش کرتے ہیں. تو یہ ظالم بس یہی 2 صفات ہیں اور 3 صفات ہیں، اور یہ آخرت یعنی جزائے اعمال کے منکر ہیں، اس پر یقین نہیں رکھتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون. آخرت کیا ہے؟ جزائے اعمال. تو یہ تینوں صفات اگر آپ دیکھیں تو ہم میں یعنی پورے طریقے سے موجود ہیں. ایک تو اللہ کے راستے پر ہم خود بھی نہیں چلتے، اور لوگوں کو بھی اپنے عمل کی وجہ سے یعنی ہم ایسا ایک غلط نمونہ اسلام کا پیش کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اسلامی کا، ہم تو اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم دعوی اسلام کرتے ہیں. سامنے کرام تو جو تصویر لوگوں کے سامنے، باقی دنیا کے سامنے ہم جو لوگوں کے سامنے اسلام کی تصویر پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو ہم ایسے ہی بھلے ہیں، یعنی بغیر اسلام کے اچھے ہیں. تو پھر وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. دیکھیں انسان جب مخلص نہ ہو ایک کام میں تو وہ پھر ہر کام میں، ہر حکم کی تعمیل میں اپنے لیے رعایتیں اور کجی ڈھونڈتا رہتا ہے. اور یہ تو یعنی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ میں اس کی دلائل بھی دوں آپ کو. ہر معاملہ ہمارا ٹیڑھا ہے، ہر کام ٹیڑھا ہے، کیونکہ وہ بغیر خلوص کے ہے، بغیر صحیح نیت کے ہے. تو یعنی ہم ہر معاملے میں رعایتیں چاہتے ہیں، کجی چاہتے ہیں. اور جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ بالآخرت کافرون، آخرت سے عملی طور پہ انکار کرتے ہیں. آج کا مسلمان دیکھ لیں، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے اور عملی طور پہ یہ آخرت سے انکاری ہے. اچھا، اب آگے مضمون ہے وَبَيْنَهُمَا حجاب. تھوڑی سی توجہ سامعین کرام، اس مضمون میں مشکل نہیں ہے لیکن توجہ آپ کی ضروری ہے. لفظی ترجمہ پہلے سن لیں. وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور جس کی بلندیوں پر، آراف یعنی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے. آراف، ابھی میں اس کا وہ کرتا ہوں ترجمہ یا مطلب. آراف پہ کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، جو یعرفون کلم بسیماہم، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے. ونادوا اصحاب الجنت، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے یہی لوگ، ان سلام علیکم، کہ سلامتی ہو تم پر. لم یدخلوہا وہم یطمعون، یہ جنت میں تو داخل نہیں ہوئے لیکن اس کے امیدوار ہوں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ، اور جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں صرفت پھیر دی جائیں گی، تلقا اصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف. قالو، وہ کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کر. ونادا اصحاب الاعراف، پھر پکاریں گے یہ اصحاب اعراف جو ہیں، اصحاب الاعراف رجالن، ایسے لوگوں کو پکاریں گے، یعرفونہم بسیماہم، یعنی دوزخ کی میں کچھ ایسے لوگوں کو پکاریں گے جو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، اور ان سے کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، تمہارے تو کچھ کام نہیں آیا جو تم نے جمع کیا تھا، یعنی تمہارے جتھے اور تمہاری جمعواری آج تمہارے کسی کام نہیں آئی. وما کنتم تستکبرون، اور وہ جس کے بارے میں یعنی وہ ساز و سامان بھی تمہارے کام نہیں آیا جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو
اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا۔ ادخلوا الجنت، آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ تم پر اس حالت میں کہ تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ سامنے کرم اصحاب اعراف کے بارے میں مضمون ہے، یعنی یہ 3-4 آیات ہیں، آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 49 تک، 46 48 49، 46 47 48 49، تو 4 آیات ہیں، اور اس میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اصل میں اصحاب اعراف کہتے ہیں بلندی کو، بلندیوں پر، یہ جو مرغے کی کلغی ہوتی ہے نا، اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے اعراف، عرفہ۔ تو بہرحال یعنی اس کے لفظی ہم اس کی تفصیل میں نہیں پڑھتے، کیونکہ قرآن میں بھی اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، اور احادیث صحیحہ میں بھی اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ البتہ مفسرین نے اپنی رائے اس کے اوپر دی ہیں، لیکن جو بھی ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ اصحاب اعراف کون ہیں، کیونکہ قرآن نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی تو ہمیں اس کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں، لیکن بلندیوں پر کوئی لوگ ہوں گے روز قیامت۔ تو بس اب ہمارا مسئلہ جو ہے، یعنی ہم نے جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصحاب اعراف کہتے کیا ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ اہل جنت سے بھی اہل جنت کو سلام کرتے ہیں اور اہل دوزخ سے بھی بات کرتے ہیں، تو اصل میں ہماری توجہ کا مرکز وہ بات چیت ہونی چاہیے، نہ کہ بذات خود اصحاب اعراف کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ یعنی ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی تفصیل نہیں کی ہے، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مفسر قرآن ہیں حتمی طور پہ جو قرآن کی تفصیل، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی تفصیل نہیں موجود۔ بہرحال اصحاب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک مقام پہ ہوں گے۔ اب اس کی ہمیں دیکھیں دو راستے ہیں ہمارے سامنے، یا ہم ساری گفتگو اور یہ بحث جو ہے ہم اصحاب اعراف کے متعلق ہی سوچتے اور سمجھتے رہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یا ایک اور ہمارے سامنے جو صحیح صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر غور کریں جو اللہ تعالی ہمیں کہا، یعنی ان آیات کے ذریعے ہمیں نصیحت دینا چاہتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس بات چیت پر غور کریں جو کہ اصحاب اعراف جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہیں کہاں؟ وہ بلند مقام پہ ہیں، ان کی حیثیت جو بھی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ بڑی سبق آموز باتیں ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ بہرحال تو شروع کرتے ہیں اصحاب اعراف کی جو 4 آیات ہیں، وہ اس کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وَبَيْنَهُمَا حجاب، کہ ان کے مابین جو ہے یہ ایک آڑ ہوگی، ایک اوٹ حائل ہوگی ان دونوں گروہوں کے درمیان۔ یعنی اب دیکھیں بات چیت کیا ہو رہی ہے، کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ جنت والے جو ہے اہل دوزخ سے مخاطب ہیں، یعنی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں 44 اور 45، اس میں اہل جنت اہل دوزخ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اب ان دونوں کے درمیان ایک اوٹ ہوگی، اور یہ اوٹ جو ہے حجاب، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَمِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ۔ یہ اس اوٹ کا تذکرہ دوسرے مقام پہ مختلف الفاظ سے آیا ہے، اور یہ منافقین اور مومنین کے درمیان جو گفتگو روز قیامت ہوگی،
تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کے درمیان ایک آڑ حائل کر دی جائے گی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب، اس کا یعنی ایک آڑ ہوگی، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَمِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ، مومنوں کی طرف رحمت ہوگی اور ان کی طرف عذاب ہوگا. اور دوسرا دیکھیں، اس معاملات میں زیادہ ذہن پر بوجھ نہ ڈالیں کہ یہ کیسا یعنی یہ کیسی اس کی حقیقت کیا ہے اس بات چیت کی. ایک طرف دوزخ ہے اور اس کی لپٹیں ہیں، اور وہاں جو ہے جنت بھی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے، تو اس بحث میں آپ نہ پڑیں، کیونکہ یہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ باطن کا ہے، یعنی غیب کا ہے معاملہ، اور غیب ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن بہرحال اتنا ہمارے لیے کافی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ وَبَيْنَهُمَا حجاب ہوگا، ایک آڑ ہوگی ان دونوں گروہوں کے درمیان. بس یعنی دونوں ایک دوسرے کی راحت اور عذاب کا مزہ نہیں چکھ سکیں گے. آڑ ہوگا، حجاب ہوگا. اب کیسے ہوگا وہ تو وہیں جا کے پتہ چلے گا. اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں شامل کرے، بس یہ دعا ہے. لیکن وہ جب شامل ہوں گے جب ہمارے اعمال اس قابل ہوں گے کہ ہم اہل جنت میں شامل ہو سکیں. عام طور پہ جو تذکرہ آ رہا ہے اس سے یوں لگ رہا ہے کہ ہم تو اہل دوزخ میں ہیں، کیونکہ ہم تو ظالموں میں ہیں اور ہم پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود بھی رکتے ہیں، اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں. دیکھیں، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، نہ میں آپ سے کوئی الزام تراشی کر رہا ہوں، میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں. اور میرا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا دل دکھاؤں یا آپ پہ خواہ کوئی الزام لگا دوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہماری حقیقت ہے، اگرچہ ہم اس سے غافل ہیں، لیکن میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ دیکھو، ظلم سے باز آ جاؤ، ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ کے دین کے سپاہی بن جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ میرا یعنی ایک تمنا ہے آپ سے، ہم آپ سب سے سمیت میں اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لو، اور لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرو. خود بھی دین پر عمل کرو اور لوگوں کو بھی دین کی دعوت دو، اور سب سے بڑی دعوت وہ عمل سے ہوتی ہے. آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، پے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا. دیکھیں، اصل گواہی عمل کی ہوتی ہے. شاہد انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. سورہ مزمل میں کہ لوگو، ہمیں اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، جو عملی طور پہ تمہارے سامنے ایک نمونہ پیش کر رہا ہے. جس طرح کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول کو بھجوایا تھا، اس وقت ہمارا شمار بھی، ہم سب کا شمار بھی فرعونیوں میں سے ہوتا ہے. ہم لوگ فرعونی یعنی حد سے بڑھنے والے ہیں. اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ ڈیوٹی حوالے کر رہا تھا تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اذهب الى فرعون انه طغى. جاؤ فرعون کے پاس، وہ حد سے بڑھ چکا ہے. آج ہم فرد ہو، قوم ہو، امت ہو، امت مسلمہ برائے نام، یہ حد سے بڑھ چکی ہے. ہماری حد جو ہے انسان کی بندگی ہے. بندگی میں کامیابی ہے، فلاح ہے، نجات ہے. لیکن اگر بندگی نہ ہو تو پھر یہ زندگی شرمندگی ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. آج تمام مسلمان قوم شرمندہ ہے، ذلیل ہے، خوار ہے. یہ کون ہے؟ یہ آپ ہیں. آپ کا مطلب تمام امت مسلمہ سے میری خطاب ہے. تو ظالم لوگ ہیں ہم. اللہ کے راستے سے لوگ خود بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روک رہے ہیں. اس میں کجیاں تلاش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، ہیلے بہانے، اور آخرت کے بارے میں تو ہمارا ٹوٹلی انکار ہے.
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. دل مطلب ایسا دکھتا ہے نا کہ وہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وَبَيْنَهُمَا حجاب. یہ دوزخ اور اہل جنت کے مابین ایک آڑ ہوگی. وہاں کچھ لوگ ہوں گے وہ ان دوزخیوں میں سے کچھ لوگوں کو پہچانیں گے اپنے قیافے سے یا چہرے سے، سیماہم چہرے سے یعنی قیافے سے. وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. اب یہ جو ہے یعنی اصحاب الجنت سے کہہ کے مخاطب ہوں گے، پکاریں گے ان کو کہ تم پر سلامتی ہو. کون؟ یہ اعراف کے جو لوگ ہیں یہ جنتیوں کو سلام کریں گے. لم يدخلوها. یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے. وہم یطمعون. حالانکہ وہ اس کے امیدوار تو ہوں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ. اور جب ان کی نگاہ دوزخ والوں کی طرف پھریں گی نگاہیں، تلقا اصحاب النار قالوا ربنا لا. تو وہاں جب دوزخیوں کو وہ عذاب میں مبتلا دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم میں سے شمار نہ کر، ہمیں ان میں شامل نہ کر، ان ظالم لوگوں میں سے. دیکھیں ظالم کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، یہ نوٹ کر دیں. یعنی ظالم کہا گیا، کافر کہا گیا، اور اب جو ہے پھر ہمیں ظالم لوگوں سے اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے. بنادا اصحاب الاعراف. اب دوزخ والوں کی طرف جو متوجہ ہوں گے تو یہ اصحاب اعراف جو ہیں، اب میرے خیال سے آپ کی یہ تجسس ختم ہو گیا ہوگا میری بات چیت سے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں کہ بھئی اصحاب اعراف کون ہیں. بھئی کوئی لوگ ہیں، آپ کو کیا اس کی یعنی پرواہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یا آپ ان کی کھوج میں ضرور کیوں لگے ہوئے. ایسا نہ کریں، بلکہ جو قرآن ہے اس سے نصیحت حاصل کریں. اصل تو دیکھیں بات چیت ہے. جنتیوں کو وہ سلام کر رہے ہیں، سلام علیکم، اور دوزخیوں سے اب بات چیت ہو رہی ہے. اس کو آپ دیکھیں تو جب دوزخیوں میں سے کچھ لوگوں کو یہ پہچان لیں گے تو ان سے یہ کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، کہ تمہارے جتھے تو تمہارے کسی کام نہ آئے، تم نے جو جتھہ بازی کی تھی. یہاں دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے سامنے کرام، ہم نے اپنے اپنے جتھے بنائے ہوئے ہیں. کوئی اپنے قبیلے کا یعنی قبیلے کے پشت بانی پر ہے کہ بھئی میں آفریدی قوم ہوں، میں ممند قوم ہوں، میں باجوڑی ہوں، میں کشمیری ہوں. یہاں ہمارے یہاں تو ہیں بہت سے، آپ کے پورے پاکستان میں یہ آوان ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ جٹ ہیں، یہ بٹ ہیں، فلانے یہ جتھے بنائے ہوئے. سارے آپ کے انتخابات ہوتے ہیں، یہ جتھہ بازی سے وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. یہ ارائیں برادری ہے، یہ آوان برادری ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جتھے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، تو وہ قیامت میں یہ ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو ما اغنا عنکم جمعکم، وہ ساز و سامان، وہ جتھے تمہارے کسی کام نہیں آئے. یعنی تم نے جو تمہاری جماعت، ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جماعت تمہاری تو کسی کام نہیں آئی. وما کنتم تستکبرون، اور نہ وہ کام آیا جو تم تکبر کیا کرتے تھے. تکبر کے بارے میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں. استکبرتا، کہ شیطان نے تکبر کیا، اور پھر یہاں ہم لوگ تکبر میں مبتلا ہیں. اور اصل میں بات یہ ہے سامنے کرام سمجھنے کی کہ دوزخ میں متکبرین جو ہے یہ جائیں گے. اور متکبر کون ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا، یہ متکبر ہے. فبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم میں. سارے متکبرین اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا، یہ بات نوٹ کر لیں. خیر،
آگے وہ کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ یعنی یہ جنت والے، اعراف والے کہیں گے دوزخیوں کو کہ دیکھو تمہارا جتھا اور تمہارا تکبر تو یہاں پہ کسی کام نہیں آیا، اور جن لوگوں کو تم یعنی کچھ حیثیت نہیں دیتے تھے اور ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پہنچے گی، تو وہ تو آج جنت میں جا رہے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ بہرحال مضمون جاری ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ مضمون ذرا زیادہ ہے، ترجمہ سنا دیں سامنے کا۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، حجاب، آڑ۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جس کی اونٹ کی بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ وعلی الأعراف، اعراف میں نے معنی بلندی کا کیا ہے اور ہے بھی، بلندیوں پر کچھ اور لوگ ہوں گے۔ یعرفون کلا بسیماہم، یہ ہر ایک کو اس کے قیافہ سے پہچانیں گے، یعنی سیماہم یعنی ان کے قیافہ سے پہچانیں گے۔ ونادوا اصحاب الجنت، اور یہ اصحاب اعراف جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ لوگ جنت میں تو داخل نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو کہیں گے اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ ونادا اصحاب الاعراف رجالا، پھر یہ اعراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے۔ ما اغنی عنکم جمعکم، دیکھ لیا تم نے آج تمہارے جتھے تمہارے کسی کام نہیں آئے۔ وما کنتم تستکبرون، اور جس کے بارے میں تم تکبر کیا کرتے تھے وہ بھی تمہارا کام نہیں آئے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، اے دوزخیو، کیا یہ جنتی وہی لوگ نہیں ہیں جس کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت سے کچھ بھی نہ دے گا۔ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، آج انہیں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ کوئی غم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون،
جو خدا کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو. یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا؟ تو مومنو، تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندھو ہوگا. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.